نون لیگ نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر ملکی معیشت اور سلامتی کو ترجیح دی ہے۔ نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشیں ہوئیں۔ سیاسی بصیرت اور عوام کی خاطر قربانی کے جذبے نے انہیں سرخرو کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ کے یوم تاسیس پر مبارکباد، کہا ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس 2 جنوری کو طلب۔ سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس صبح 11:30 بجے ہوگا۔ مذاکراتی کمیٹی ارکان کو اجلاس کے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی مطالبات کی لسٹ پیش کرے گی۔ گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین اور پاکستان کی عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے۔ عالمی معیار اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے پر چین کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ ڈیڈ لائن گزر گئی مگر کراچی کی سڑکیں نہ کھلیں۔ ٹریفک کا نظام بدستور درہم برہم۔ شہر کے کئی مقامات پر ٹریفک کا شدید دباؤ۔ ایمبولینس بھی ٹریفک جام میں پھنس گئی۔ کراچی پولیس چیف نے دھرنے والوں کو مغرب تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا تھا سڑکیں خالی کریں ورنہ سختی کریں گے۔ ترجمان کراچی پولیس کا کہنا ہے کراچی پولیس چیف نے کہا تھا دھرنوں کو اس طرح کیا جائے کہ ٹریفک کی روانی میں خلل نہ ہو۔ اور اسلحہ جمع کرانے تک کرم کی سڑکیں نہیں کھولیں گے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ معاہدے میں اسلحہ جمع کرانا ضروری ہے۔ پارا چنار کا مسئلہ 130 سال پرانا ہے۔ اس تنازع کو اب مستقل طور پر حل کریں گے۔ ایم ڈبلیو ایم نے سوائے خیبر پختونخوا کے پورے پاکستان میں احتجاج کیا۔ راجہ ناصر عباس بانی پی ٹی آئی کی جیل میں پھاٹک کھلوانے کے لیے بیتاب ہے۔ ان سے گزارش ہے بانی پی ٹی آئی سے پارا چنار پر بھی بات کر لیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ضلع کرم میں سڑکیں کھلوانا، سیکیورٹی یقینی بنانا علی امین گنڈاپور اور ان کے جیل میں بیٹھے لیڈر کا کام ہے۔ فیصلہ کر لیں 9 مئی واقعات میں آپ کے لوگ ملوث تھے یا نہیں۔ بشرا بی بی نے موکل چھوڑے ہوں گے جن کی ویڈیوز بن گئیں۔ پاڑا چنار کی صورتحال کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دینا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں پاڑا چنار کی صورتحال پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تمام اکابرین سے گزارش ہے تلخیوں کے بجائے مثبت رویہ اپنائیں۔ مسائل کا حل طاقت نہیں مذاکرات میں ہوتا ہے۔ دھرنوں کے باعث کراچی اور دیگر جگہ پر راستے بند ہیں۔ لوگوں کی مشکلات کا احساس کیا جائے۔ سڑکیں بند کرنے سے ملک کی بہتری نہیں ہوتی۔ ملکوں میں احتجاج ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں ہمارا موقف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ وقت بڑا قیمتی ہے، مذاکرات لازمی ہیں۔ مذاکرات کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مائنس تو کوئی بھی نہیں ہو سکا۔ جو لوگ پھانسی گھاٹ تک گئے مائنس وہ بھی نہیں ہوئے۔ کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لانی چاہیے۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے ہم جاگیردارانہ نظام میں رہ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں 2.5 سال سے مقدمات بھگت رہا ہوں، ڈیل کی ضرورت نہیں۔ 1.5 سال جیل کاٹ لی تو کیوں کسی سے ڈیل کر کے باہر نکلوں؟ مقدمات کا سامنا کروں گا۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا وہ بنی گالہ میں نظر بند نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر واقعے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ توشہ خانہ کیس 2 کا حال بھی توشہ خانہ کیس 1 جیسا ہوگا۔ توشہ خانہ کیس 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بشرا بی بی عدالت پہنچی۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی پیش کیا گیا۔ گواہ نے بانی اور اہلیہ کی جانب سے وصول تحائف کی تفصیلات پیش کی۔ توشہ خانہ تحائف کی رجسٹریشن کا رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر ابتدائی اجرا کی۔ سماعت 2 جنوری تک ملتوی۔ وزیر اعظم سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے خط لکھا۔ بل گیٹس نے انسداد پولیو مہم اور تمام ورکرز کی شبانہ روز محنت کی تعریف کی۔ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو کسی صورت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 3900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,15,258 پوائنٹس پر بند ہوا۔ معاشی اور صنعتی ترقی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کیے جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا لاہور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب، کہا سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بدولت ہماری حکومتوں نے مدت بھی پوری کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک ہے اور میں نہیں تو ملک اور ریاست کی ضرورت ہی نہیں۔ ایف آئی اے کی گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور شیخوپورہ میں کارروائیاں، یونان اور لیبیا کشتی حادثات میں ملوث اشتہاریوں سمیت 19 اسمگلرز گرفتار۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں راشد محمود لیبیا کشتی حادثے کا مرکزی اشتہاری ملزم ہے۔ اشتہاری وسیم اور صلاح الدین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورے تھے۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کا مقدمہ اقدام قتل کی دفعہ کے تحت درج ہوگا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے خبردار کر دیا، آئی جی پنجاب کا نیو ایئر پر ہوائی فائرنگ ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ عثمان انور کہتے ہیں اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ 4 مختلف حادثات میں 24 افراد جاں بحق، موٹر وے پر فتح جنگ کے قریب بس کو حادثہ، 11 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ حادثے کی شکار بس بہاولپور سے اسلام آباد جا رہی تھی، لاشیں اور زخمی ٹی ایچ کیو فتح جنگ منتقل۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر ٹریلر اور وین میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، 14 زخمی مورو اور نواب شاہ اسپتال منتقل۔ وزیرآباد میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق۔ وانا سے مکین جانے والی گاڑی کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی، اسکردو میں وقفے سے برف باری، پارا -13 ڈگری تک گر گیا۔ گلگت میں -7، استور اور ہنزا میں -6، کالام، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت 11 ڈگری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ اسموک کے تدارک کا کیس، لاہور ہائی کورٹ کا اسکولوں کو دوبارہ رجسٹریشن کرانے کا حکم۔ جو اسکول بس پالیسی پر عمل نہیں کرتا اس کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، اسکول بسوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، ہم نے اگلے سیزن سے پہلے احکامات پر عمل کروانا ہے۔ ماحولیات کا معاملہ بہت سنجیدہ ہو چکا، اس میں مزید وقت ضائع نہ کیا جائے۔ عدالت نے ڈی جی ایل ڈی اے کو لاہور کی سڑکوں کا جائزہ لے کر ٹریفک پلان طلب کر لیا۔ رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر رواں سال 102 آپریشنز کیے، 142 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کیا۔ ترجمان سندھ رینجرز نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ گرفتار ملزمان میں فتنہ الخوارج، بلوچستان لبریشن آرمی، کالعدم بی ایل ایف، ٹی ٹی پی اور لیاری گینگ وار کے دہشت گرد شامل، 32 بھتہ خور اور 197 ڈاکوؤں کو بھی پکڑا گیا۔ ڈاکوؤں کے سر پر سندھ حکومت نے بھاری رقم مقرر کی تھی۔ مختلف ملکوں کا سفر کرنے والا پولینڈ کا سائیکل سوار جوڑا سندھ میں سجاول بائی پاس پر لٹ گیا۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس۔ پولیس کا کہنا ہے سیاحوں سے صرف موبائل فون چھینے گئے، نقدی یا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 8 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر 100 برس کی عمر میں چل بسے، وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ جیمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جیمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا جیمی کارٹر کے انتقال پر سوگ کا اعلان، پرچم بھی سرنگوں کر دیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا جیمی کارٹر کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا عالمی امن اور انسانی حقوق کے شعبے میں جیمی کارٹر کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، نصیرات اور بیت حنون پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی کے 2 مزید اسپتالوں پر بھی حملے، البفا اور الاہلی اسپتال میں متعدد لوگ جھلس گئے۔
24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में अल-कस्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई, 1 सोहनी फौजी हलाक। इसराइल के शुमाली इलाकों पर भी 5 रॉकेट दागे। शुमाली गजा में शदीद सर्दी से ठिठुर कर एक और बच्चा जाँ बहक हो गया। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में सेहूनी फौज ने फायरिंग करके 21 साल की खातून सहाफी को शहीद कर दिया। शुमाली शाम में तुर्क फोर्सेज और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज में खूनी झड़पें। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है झड़पों में 120 अफराद जाँ बहक हो चुके। नबुल सलाम और अबू रासिन के इलाकों में भारी गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुमाली शाम तशरीन डैम और कुरा कोसाक पुल के आसपास भी झड़पें जारी, बड़े पैमाने पर जारी नुकसान का खदशा। इथियोपिया में बारातियों से भरा ट्रक दरिया में जा गिरा, 71 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया जिला बोना में मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ ट्रक बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे में जख्मी 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों में 68 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के होटल में आग लगने से 3 सयाह हलाक, 7 झुलसकर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया आतिशज़दगी का वाकया बैंकॉक के मसरूफ तरीन इलाके में पेश आया। हादसे में हलाक खवातीन का ताल्लुक अमरीका, ब्राजील और यूक्रेन से है। हुकाम ने होटल को बंद करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के मुअस्सर इक़दामात से सयाहत में नुमाया इजाफा। 2 करोड़ 42 लाख से जायद सयाहों ने सूबे के सयाहती मकामात की सैर की। सबसे ज्यादा सयाहों ने गलियात के पुरफजा मकामात का रुख किया। अपर दीर, मालम जब्बा और नारान कागान में भी सयाह बड़ी तादाद में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मेलबोर्न टेस्ट में 184 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। 340 रन्स के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन्स पर ढेर हो गई। मेलबर्न में नाकामी के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई। शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया। जसवाल को आउट देने के फैसले पर थर्ड एम्पायर और टेक्नोलॉजी को शिकस्त से जोड़ने लगे। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रवा साल कभी खुशी कभी गम का साल रहा। आगाज में ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त हुई। शाहीन की क़यादत में टीम न्यूजीलैंड गई, 4-1 से हारी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले राउंड में ही बाहर हो गया। बांग्लादेश से भी शिकस्त हुई। फिर लिया टीम ने 360 का टर्न। पहला मैच हारने के बाद इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में हराकर साल का इख्तिताम यादगार बना दिया।